سورہ بلد کی میں نے یہ آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کے بارے میں بتایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقتوں میں پیدا کیا ہے، ٹینشنوں میں ہے انسان. دنیا میں کوئی ایسا آدمی جو بالکل ریلیکس ہو، کسی قسم کی کوئی ٹینشن اسے نہ ہو، مارکیٹ میں تلاش کرنے سے آپ کو ایسا آدمی نہیں ملے گا. خاص طور پہ جو شادی شدہ ہے اس کے بارے میں تو میرا خیال ہے وہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ ایک آدمی کی بیوی اس کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی کہ کیا شادی سے پہلے بھی آپ کا کوئی سر دباتا تھا؟ اس نے کہا کہ پہلے درد ہوتا ہی نہیں تھا. مسائل ہیں، ٹینشنیں ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی وہ ٹینشنوں کے ساتھ ہی جیے گا. یہ ہے کہ کسی میں ٹینشن کم ہوتی ہے، کسی پہ زیادہ ہوتی ہے. کوئی ٹینشن لیتے کم ہیں، محسوس کم کرتے ہیں، فیل کم کرتے ہیں. کچھ پارسل کا انتظام ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے. ٹینشنیں اپنی ٹینشن دوسروں کو پارسل کر رہے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو آپ کو بتا دوں ٹینشن پارسل کرنے کا. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ایک آدمی کا قرضہ دینا ہے، بڑی ٹینشن ہو رہی ہے، تنگ کر رہا ہے. میں نے کہا ٹینشن پارسل کر دو. کہہ رہے کیسے پارسل کروں؟ میں نے کہا اس کو بولو نہیں ہے. تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے کس کو ہونا شروع ہو جائے گی؟ ہماری قوم تو یہی کر رہی ہے نا کہ اپنی ٹینشن دوسرے کو. خیر ابھی میرا ٹینشن پہ بیان نہیں ہے کہ ٹینشن کیسے ختم کی جاتی ہے، ٹینشن کا علاج کیا، یہ تو مستقل اس پر کئی بار بیان ہو چکا ہے. ابھی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان پریشانیوں میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے. قرآن نے اس صورت میں اس سبق کو ہائی لائٹ کیا. اس میں لیسن کیا ہے؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. یہ لیسن ہے، اس میں سبق ہے، یہ میسج ہے قرآن کا کہ تم جو اتنی پریشانیوں میں ہو، اس کا مطلب اس دنیا کے بادشاہ تم نہیں ہو، اس پہ کنٹرول تمہارا نہیں ہے. اس کے بعد بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر کسی کو قدرت نہیں ہے، کوئی تم سے بڑا نہیں ہے، تو یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو محلے کا دادا اور محلے کا باپ سمجھنے لگا ہے. بیٹا اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھتا ہے، بیوی اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھتی ہے، اولاد اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہماری چلنی چاہیے اس گھر میں، عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں ہماری رائے چلنی چاہیے، سربراہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہی سب کچھ تھوپنا ہے اپنی مرضی سے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ درست ہے، سامنے والے کی کھوپڑی جو کہہ رہی ہے وہ بولو غلط ہے. تبھی اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، بھائی میں اپنی رائے پہ چلتا ہوں، میں نہیں مانتا کسی کو، میرے دماغ میں آئے گا جو آئے گا میں وہ کروں گا. یہ ڈائلاگ بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے یہ کسی کا مقلد نہیں ہے، یہ محقق ہے، یہ جو اس کی کھوپڑی میں آتا ہے یہ وہ کرتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلچر کو فوکس کرتے ہیں، اپنی پرمپرا کو دیکھتے ہیں، اپنی روایات کو دیکھتے ہیں. وہ روایات چاہے بے غیرتی پر مبنی ہوں، بے حیائی پر مبنی ہوں، اس سے سوسائٹی کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہو، لیکن اپنی کھوپڑی کا وہ استعمال نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہم لوگ ہیں، جو جو غلط مذہبوں کو فالو کرتے ہیں. ہندو کیوں ہیں؟ اس کے ابا ہندو تھے، اماں ہندو تھیں، یہی چل رہا ہے نا. گائے کا گوشت کیوں نہیں کھا رہے؟ بھائی ہمارے پنڈت جی نے منع کیا ہے. بھائی پنڈت جی کیوں نہیں کھا رہے گائے کا گوشت؟ جی ہمارا مذہب یہ کہتا ہے. بھائی تمہارا مذہب یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو ساری مخلوق
آپ خدا کو بھگوان کہتے ہیں تو ہم بھگوان ہی فرض کر لیتے ہیں. بھگوان نے ساری مخلوق کس کے لیے بنائی ہے؟ گائے ہماری خدمت کے لیے بنی ہے, ہم گائے کی خدمت کے لیے تھوڑی بنے. لیکن جی عقل استعمال نہیں کرنی. ایسے لوگوں کو قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. لیکن ان آیات میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں, ان لوگوں کا نہیں ہے. ان آیات میں ان لوگوں کا ہے جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں چند کامیابیاں دیکھ کے کہ ہم عقل کل ہیں, ہمیں عقل استعمال کرنے کے لیے خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مذہب سے اور خدا سے, اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ طبقہ بھی ہماری سوسائٹی میں اب ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو رہا ہے. پہلا والا طبقہ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ شارٹ ہو رہا ہے, سمٹ رہا ہے وہ. دوسرا والا طبقہ کیا ہو رہا ہے؟ یونیورسٹیوں میں پہلا طبقہ نہیں پیدا کیا جا رہا, یونیورسٹیوں میں دوسرا طبقہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ عقل استعمال کرو, عقل استعمال کرو, جو آپ کی کھوپڑی میں آئے اس پہ چلو. تو خوب سمجھ لیں, انسانی عقل ایک طاقت ہے, قوت ہے جو انسان کو گائیڈ کرتی ہے. اللہ نے انسان کو کوئی طاقت اور کوئی قوت ایسی نہیں دی ہے جو لامحدود ہو, جو ہر چیز کا فیصلہ کر سکے. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھو ایک وزن رکھا ہوا ہو کہیں, آپ نے اس ویٹ کو اٹھا کے کہیں لے کے جانا ہے, کنوینس کا انتظام نہیں ہے, کوئی جانور کی سواری نہیں ہے, تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ بھائی ہاتھ استعمال کرو, خدا نے یہ ہاتھ کیوں دیے ہیں؟ وزن اٹھانے کے لیے. تو 4-5 کلو کی تھیلی ہے آٹے کی, 10 کلو کی تھیلی ہے, اٹھا کے لے جاؤ. آپ نے کہا یار کیا خاندانی بات کی ہے, خدا نے ہاتھ مجھے کیوں دیے؟ وزن اٹھانے کے لیے نا. یار اس بندے نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. اب کیا ہے کہ کہیں آپ کا جانا ہوا جی, 1 من کی بوری پڑی ہوئی ہے آٹے کی, 1 من کی بوری پڑی ہوئی, تو اب آپ سواری کا انتظام نہیں کر رہے, کوئی گاڑی کرائے پہ لے لو یا کوئی جانور لے لو. کہ تم نے ہی تو کہا تھا یہ ہاتھ اللہ نے کیوں دیے ہیں بھائی؟ استعمال کرنے کے لیے نا. تو میں ان ہاتھوں سے یہ 1 من بوری اٹھاؤں گا. تو اگلا کہے گا بھائی ہاتھ سے 10 کلو 15 کلو 20 کلو 30 کلو اتنا تو اٹھ سکتا ہے, ایک نارمل آدمی 40 کلو کی بوری نہیں اٹھا سکتا. اگر تم نے یہ اٹھائی تو اس کے بعد تم دنیا میں کچھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے. پھر تمہیں لوگ اٹھائیں گے, پھر ساری زندگی لوگ تمہیں اٹھا اٹھا کے گھومتے رہیں گے. کمر میں کوئی لچک آ جائے گی یا کوئی مری جاؤ گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر لوگ تمہیں اٹھا اٹھا کے اسپتال بھاگیں گے. اس لیے اللہ کا واسطہ ہے ایسی حماقت کی کوشش نہ کریں. دیکھو 10 کلو کی بوری رکھی ہوئی ہے, اسے آپ ہاتھ سے نہیں اٹھا رہے, یہ بھی حماقت ہے. اور 40 کلو کی بوری ہاتھوں سے اٹھا رہے ہو, یہ بھی کیا ہے؟ بولو, حماقت. خوب سمجھ لو, جہاں عقل کا دائرہ کار ہے, عقل صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتی ہے, وہاں بھی عقل استعمال نہیں کر رہے. اسلام کہتا ہے یہ بھی حماقت ہے. وہاں اسلام بار بار افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اور جہاں جو چیز ہماری عقل کے دائرے میں نہیں آتی, ہماری عقل کی باؤنڈری سے باہر ہے, وہاں بھی کھوپڑی استعمال کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. کھوپڑی غلط استعمال ہو کر ایسی غلط گائیڈ کرے گی کہ ساری زندگی پھر کھوپڑی استعمال کرنے کے قابل نہیں رہو گے. نیچر اور فطرت چینج ہو جائے گی آپ کی. میں جلدی سے ایک مثال سے بات سمجھا کے آگے چلتا ہوں. عقل کا دائرہ کیا ہوتا ہے, کہاں تک عقل جاتی ہے اور کون سی چیز عقل کے دائرے سے باہر ہے, اس کو مثال سے سمجھیں. ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ 2 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو جواب 6 آتا ہے. یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس لیے کہ 2 ملٹیپلائی بائی 3 کا مطلب 2 کو 3 مرتبہ فرض کر لیں آپ, 2 پھر 2 پھر 2. آپ نے کیا کیا, جواب آیا. بھائی آپ نے اپنی کھوپڑی, کیلکولیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو, کھوپڑی استعمال کی, کھوپڑی فوراً فیصلہ کرے گی یار بندہ کیا کہہ رہا ہے.
درست بات کر رہے ہیں. اب کیا ہے, آپ کے ایک بزرگ تھے بہت بڑے پہنچے ہوئے اللہ والے, ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں, تہجد کبھی نہیں چھوٹی, آج تک زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ بول لو نا یار, نہیں بول, اتنے نیک کہ بس کیا بتاؤں, کردار کے ایک نمبر. جب کوئی بات کہیں پوری ہوئی, پیشگوئیاں ان کی پوری ہو رہی ہیں, انہوں نے ایک دن آپ سے آ کے کہا, آپ عقیدت میں پاگل ہو گئے نا کہ یار اس جیسا میں نے خدا کی قسم نیک آدمی دنیا میں کبھی نہیں دیکھا, اور آج تک اس نے کوئی غلط بات نہیں, اس نے جو تبصرے عمران خان کے بارے میں کیے وہ صحیح نکلے, جو مسلم لیگ کے بارے میں کیے وہ صحیح نکلے, جو پیشگوئیاں تو تجزیہ, کبھی دنیا میں غلط بات اس کی زبان سے نکلتی ہی نہیں. اتنا نیک آدمی ہے یہ, ہوتے نہیں ہے لیکن فرض کر لیں, فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اس نے کہا کہ 2 اور 2 7 ہوتے, 2 ضرب 3 کتنے ہوتے ہیں, بولو 7. آپ مان لو گے, بولو نا. آپ کہو گے یار میں عقل میں تو نہیں آتا, لیکن یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں یار, یہ بہت اللہ والے ہیں بھائی, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اگلا کہتا ہے یار عقل استعمال کرو, کہہ رہے ہماری عقل ان بزرگ کے مقابلے میں کہاں بھائی, ہم 2 ٹکے کے, اور یہ بزرگ یہ ہم سے کروڑہ گنا زیادہ عقل مند ہیں, یہ کبھی بھی غلط نہیں کہہ سکتے. اس موقع پہ آپ کا یہ تبصرہ صحیح ہوگا؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا بھائی. جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں, بات یہ ہے کہ 2 جمع 2 جمع 2 کسی کا باپ بھی ساتھ نہیں کر سکتا. یہ چیز آپ کی عقل کے دائرے میں آ رہی ہے. تبھی کہتے ہیں یعرف الرجل بالعمل لا یعرف العمل بالرجل, عربی کا مقولہ ہے, کسی شخص کو بات عمل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے, نہ کہ عمل کو شخصیت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا مطلب, ایک آدمی نے عمل کیا, اس نے کہا کہ 2 جمع 2 جمع 2 7 ہوتے ہیں. آپ اس عمل سے اس شخص کو نہیں پہچان, آپ اس شخص کی وجہ سے اس عمل کو ٹھیک نہیں کہو گے, آپ اس کے اس عمل کی وجہ سے آئندہ فیصلہ کرو گے کہ میں اس کو بزرگ سمجھتا تھا, آج ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ کیا ہے, 2 نمبر ہے, جھوٹ بول رہا ہے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بندہ عمل سے ٹریس کیا جاتا ہے یہ بندہ کیسا ہے, نہ کہ بندے سے عمل ٹریس کیا جاتا ہے کہ بندہ اچھا ہے لہذا جو بھی کر رہا ہے وہ کیا ہوگا, اچھا ہوگا. یہ غلط ہے. شخصیتوں کو ان کے عمل سے پہچانا جاتا ہے, نہ کہ عمل کو کس سے پہچانا جاتا ہے, شخصیت سے. لوگ کہتے ہیں فلاں کر رہے ہیں لہذا بالکل ٹھیک ہوگا. نہ 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 بھائی, اگر عمل ٹھیک ہے تو پھر فلاں ٹھیک ہے, عمل ٹھیک نہیں ہے تو فلاں ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ اگر آپ نے ان بزرگ کے کہنے سے کہ یار اتنے نیک آدمی ہیں, یہ اگر کہہ رہے ہیں 2 جمع 2 جمع 2 7 ہوتے ہیں, بھائی یہ بزرگ غلطی نہیں کر سکتے. تو ایسے موقع پہ غلطی کون کر رہا ہے, آپ, کہ جہاں جو چیز عقل کے دائرے میں آتی ہے آپ وہاں عقل استعمال نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو, اگر کوئی شخص پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے, چاہے کوئی بھی ہو, اور وہ عقل کے خلاف بات کرے, تو اس سے یہ نہیں کہ اس جس نے پیغمبر کا دعویٰ کیا ہم اس کی عقل کے خلاف بات کو اس لیے مان لیں کہ یہ اس کا ہماری نظر میں پیغمبر ہونا ثابت ہو گیا ہے. نہ 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 نہ, بلکہ اس غلط بات کی وجہ سے اس کا پیغمبر ہونا کیا ہو جائے گا, مشکوک ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جو عقل کے خلاف ہو. تو یہ ہے عقل کے خلاف. یہ مثال سمجھ میں آئی؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عقل کے خلاف نہیں ہوتی, ما ورائے عقل ہوتی ہیں, ہماری عقل کی پہنچ سے کیا ہوتی ہیں, بالا تر. یہی 2 اور 2 4 والی مثال لے لیتے ہیں. ایک بندے نے آپ سے کہا 2 کو 3 سے ضرب دیا جائے 6 جواب آتا ہے, آپ کہیں گے بالکل صحیح. ایک نے کہا 2 کو 3 سے ضرب دیا جائے 7 جواب آتا ہے, آپ کہیں گے ایسی کی تیسی, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا فیصلہ تجزیہ درست. ایک بندہ آیا کہہ رہے 356 ضرب 888 کو اگر آپس میں ضرب دے کے 6281 سے تقسیم کیا جائے تو 256 جواب آئے گا. آپ کی عقل فیصلہ کر سکتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ کہوگے بھائی پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا یار. آپ کہو گے بھائی مجھے نہیں پتا کہ کیا جواب آئے گا, یہی کہو گے نا. کہو گے بھائی کالو کے لیٹر سے پوچھوں, کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں, کالو کے لیٹر سے میں پوچھوں گا یہاں میری عقل کیا ہے,
جو بہت ذہین دماغ ہوگا وہ ہو سکتا ہے دماغ میں کیلکولیشن کر کے بتا دیں گے. نارمل کھوپڑی والا وہ نہیں فیصلہ کر, وہ کہے گا یا تو مجھے کاپی پینسل پہ ضرب تقسیم کرنے دو کاپی لے کے, یا مجھے کالو کا لیٹر استعمال کرنے دو. کالو کے لیٹر نے اگر کہا جواب آ رہا ہے تو مان لوں گا. یہاں میری عقل نہیں, یہاں کالو کا لیٹر ہی جا سکتا ہے جو سائنسدانوں کی ایجاد کردہ ایک مشین ہے. یہاں وسیم کا لیٹر جو بھی صاحب ہیں ان کی کھوپڑی نہیں جا سکتی. یہاں یہ میری عقل سے کیا ہے بالات ہے. یہاں اگر وہی بزرگ آ کے کہہ دے کہ 356 کو 288 ضرب دے کے فلاں سے ڈیوائڈ کیا جائے تو یہ جواب آئے گا, آپ کہیں گے بھائی آئے گا, حضرت جی اتنے بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہاں پر عمل کے صحیح ہونے کا فیصلہ آپ شخصیت کو دیکھ کے کر رہے ہو, اور یہ بالکل درست ہے. ظاہر ان بزرگ نے زندگی میں کبھی غلط کیلکولیشن نہیں کی, ریاضی کا ماہر بھی ہے اور بڑا تیز دماغ بھی ہے اور بہت نیک ہیں. وہ اگر کہہ رہے ہیں 356 کو 848 سے ضرب دے کے فلانے ڈمکانے سے تقسیم کیا جائے تو یہ جواب آئے گا, یار میں یقین سے کہتا ہوں یہی جواب آئے گا. حضرت نے کیلکولیشن کی بھی ہوگی پہلے سے. یہاں عمل پہچانا جا رہا ہے شخصیت سے. شخصیت کہہ رہی ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک, کیونکہ شخصیت کے بارے میں ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں. اور اگر شخصیت کہہ رہی ہے کہ عمل غلط ہے تو ہم مان لیں گے غلط ہے, کہ حضرت ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے نہ کھوپڑی ہے, آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا, یہاں ہم مان لیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو پتا چلا کہ کبھی عمل سے پتا چلتا ہے بندے کا, کبھی بندے سے پتا چلتا ہے عمل کا. کب پتا چلتا ہے؟ جب عمل آپ کی عقل کے دائرہ کار میں آتا ہے تو پھر عمل پہلے دیکھا جائے گا, بندہ بعد میں. اور جب عمل آپ کے دائرہ کار سے باہر ہے تو بندے کا تجزیہ پہلے کیا جائے گا, عمل کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. اگر ہمارے پیغمبر یا اسلام نے ہمیں کوئی ایسی بات بتائی ہوتی جو عقل کے اگینسٹ ہوتی, اسلام اگر قرآن میں یہ کہتا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, تو یہ قرآن کے غلط ہونے کی دلیل ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہا ہے. اگر اسلام یہ بتاتا کہ سورج مغرب سے نکلا کرتا ہے اور مشرق میں غروب ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو صبح شام دیکھ رہے ہیں مشرق سے نکل رہا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے اگینسٹ بات کرتے, گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کرتے, تو یہ آپ کے برحق نبی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے کیا ہیں, بالا تر ہیں. وہاں ہم شخصیت کو پہلے دیکھیں گے. شخصیت درست ہے تو ہم ان کی باتوں پر ایمان لائیں گے. شخصیت درست نہیں ہے تو ہمیں ان کی باتوں پر ایمان لانے کی اجازت نہیں ہے. پھر وہ کون سی باتیں ہیں؟ جنت کا تصور, جہنم کا تصور, مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے, موت کے بعد کی زندگی سائنس کی دسترس میں نہیں ہے. ہمیں بتائے کہ ایک اور جہان ہے, وہ جہان سائنس, وہ مادی زندگی تھوڑی ہے جو سائنسدان ٹریس کرے گا اس کو بیٹھ گئے. آج لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں قبر کے عذاب پہ کوئی سائنسی رپورٹ پیش کرو. میں کہتا ہوں آپ جب سوتے میں خواب دیکھتے ہو, کوئی سائنسدان ثابت کر سکتا ہے کہ خواب میں خوش تھا یا یہ خواب میں کیا دیکھ رہا تھا؟ خواب میں آپ کی اپنی جی خواب میں آپ گولے گنڈے کھا رہے ہو. یہ انڈیا والوں کو گولا گنڈا سمجھ میں نہیں آتا, گول گپے کھا رہے ہو. حالانکہ انڈیا سے ہی آیا ہے گولا گنڈا, مجھے جہاں تک معلومات ہیں. آپ گول گپے کھا رہے ہو خواب میں, آپ نے خواب دیکھا نا آپ پہ کیا گزر رہی ہے. آپ جا کے کسی سائنٹسٹ سے پوچھو گے, سائنسدانوں سے پوچھو گے کہ میں نے خواب میں کیا کھایا, وہ بتا سکتا ہے؟ کہے گا بھائی سائنس جو ہے نا جاگتی حالت کو تو ٹریس کر سکتی ہے, سونے کے بعد آپ کی کھوپڑی کیا کیا دیکھ رہی ہے یہ چیز سائنس کی دسترس سے باہر ہے. مرنے کے بعد انسان پہ کیا احوال آ رہے ہیں, وہ عیش والی زندگی گزار رہی ہے اس کی روح یا تکلیف میں اس کی روح زندگی گزار رہی ہے, یہ چیز سائنس کی پہنچ سے باہر ہے. لہذا اس میں سائنسدانوں سے نہیں پوچھا جائے گا انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی, یہ چیز سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہے. تبھی سائنسدان اس بارے میں پھینکتے رہتے ہیں, مختلف نظریات لاتے رہتے ہیں. وہ ساری تھیوریز ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں, وہ حقائق اور ریسرچ نہیں ہوتی. وہ مجھ سے ایک صاحب لاہور میں ملے, وہ ڈاروین کے نظریہ انہوں نے پڑھا ہوا, بڑا یونیورسٹی میں پڑھے نا. کہہ رہے میں نے وہاں یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے جو ڈاروین سے بڑے متاثر تھے, ان سے میں نے کہا کہ سر میں اس نظریے کو غلط مانتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں نے کہا یہ جو نظریہ 2.5 سال سے نظریہ ہی ہے, اب تک تحقیق سے ثابت نہیں ہوا, میں اس کو کیسے صحیح مان لوں؟ 250 سال ہو گئے, اب تک سائنسدان اس بارے میں یقینی فیصلہ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ انسانیت کی ابتدا کے وقت کوئی سائنسدان موجود نہیں تھا.
تو یہاں سائنس اندھی ہے, وہ نہیں فیصلہ کر سکتی. یہاں مذہب نے ہمیں بتایا, کیا بتایا؟ تمہاری ابتدا مٹی سے ہوئی ہے. آدم کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے. اور ان کی بیوی کو آدم کے جسم سے بنایا, اور دونوں کے ملاپ سے پھر بث منہما رجالا کثیرا ونساء, ان دونوں کے ملاپ سے کروڑوں اور اربوں مردوں اور عورتوں سے اللہ نے دنیا کو بھر دیا. اسلام کا یہ نظریہ سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے, بلکہ ایسی بات اسلام نے کی ہے جو سائنس کی پہنچ سے بالاتر. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام کے اس نظریے کے برحق ہونے پر لاکھوں سائنسی شواہد موجود ہیں. اگر کوئی کھوپڑی استعمال کرے نا تو وہ کہے گا واقعی ایسے ابتدا ہوئی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ابتدا کا طریقہ بنتا ہی نہیں ہے. ابھی اس کے دلائل کیا ہے, میں ڈاروین پہ نہیں جاؤں گا, ابھی میں تو کوشش کر رہا ہوں جو میرا ٹاپک ہے میں اس کو جلدی سے سمیٹوں. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب کبھی بھی عقل کے خلاف بات نہیں کر رہا. ہاں کچھ باتیں ہمیں لگتی ہیں عقل کے خلاف, وہ کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں گے تو بتا دے گا بھائی یہ عقل کے خلاف نہیں ہے, یہ کنایات ہیں یا مجاز ہے یا مثالیں ہیں, یہ وہ عقل کے خلاف نہیں. تو اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ جہاں آپ کی عقل فیصلہ کر سکتی ہے وہاں فیصلہ کس سے کرواؤ؟ بولو, عقل سے. لیکن جو چیزیں آپ کی عقل سے بالاتر ہیں وہاں کس سے فیصلہ کروانا ہے؟ بولو نا بھائی, اللہ سے فیصلہ کروانا ہے. اور اللہ نے اپنا قانون قرآن کے علاوہ کہیں اور نازل نہیں کیے, اور کوئی دعویٰ کر بھی نہیں سکتا. یہ اسلام ہی دعویٰ کر سکتا ہے, مسلمان ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا کلام ہے, کیونکہ کلام اللہ کے جو احکام ہیں وہ بھی نیچر کو اپیل کرتے ہیں. قرآن کے جو احکام ہیں نا وہ بھی نیچر کو کیا کرتے ہیں؟ اپیل. اور محفوظ بھی وہی ہے. دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس جو دستاویز ہے یہ آرڈر کس کے ہیں؟ اللہ کے. وہ آرڈر ایسے ہیں کہ ان آرڈر کو دیکھ کے انسان کہہ دے گا خدا کے ایسے آرڈر ہو نہیں سکتے. تو اب میں آپ اصل بات کی طرف آتا ہوں, جو اصل میرا موضوع شروع ہوا تھا. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اتنی پریشانیوں میں, اتنی ٹینشنوں میں, اس سے ایک سبق حاصل کیا کرو کہ تم اس دنیا کے آقا اور مالک نہیں ہو. تمہاری عقل کے اوپر, تمہاری طاقت کے اوپر ایک اور طاقت ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ انگلش میں گاڈ کہتے ہیں, فارسی میں خدا کہتے ہیں. اور جو قرآن نے خود اس رب کا نام رکھا, وہ نام کیا رکھا؟ اللہ رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ساری ہماری کاوشیں اور طاقتیں وہ کس کے تحت ہیں؟